نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قاتلهم الله وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا رواه البخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا بھر سے، پاکستان سے، انڈیا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، سعودیہ سے، افریقہ سے، ملائیشیا سے، آج ہمارے سامنے بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امریکہ میں لاس اینجلس اور اس طرح کے دیگر کئی شہروں کے اوپر آگ کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ امریکہ جو عراق پر بارود برسا کر آگ لگا چکا اور اب تک اس کی لگائی ہوئی آگ عراق پر اور ملک شام پر موجود ہے، وہ امریکہ جو ہزاروں درندوں کو اپنے ساتھ ملا کر اہل غزہ اور فلسطین میں آگ لگا چکا اور جو آگ آج تک لگی ہوئی ہے، وہ امریکہ جو افغانستان کے بے گناہ لوگوں پر، مسلمانوں پر آگ لگا چکا، اور وہ امریکہ جو شمالی علاقہ جات میں سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون اٹیک کر کے بے گناہ لوگوں پر یا معصوم لوگوں کے اوپر آگ جو ہے وہ لگا چکا، آج وہی امریکہ خود آگ کی زد میں ہے۔ تو اب امریکہ میں لگی ہوئی اس آگ کے تعلق سے، جو کہ آگ لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر چکی ہے اور کروڑوں ملین کا اور لاکھوں ڈالر کا نقصان بھی کر چکی ہے، اور اس آگ کے نتیجے کے اندر بہت ساری تعداد میں لوگ مر بھی چکے اور ہلاک بھی ہو چکے، اور اس آگ لگنے کی جو ہے وہ موجودہ صورتحال کے اندر کوئی بیسیوں یا سینکڑوں لوٹ مار کرنے والے ان آگ زدہ اور ان متاثرہ علاقوں کے اندر لوٹ مار بھی کر چکے ہیں۔ تو آج امریکہ خود آگ میں ہے، آج خود امریکہ کا ایک کافی بڑا حصہ جو ہے وہ آگ میں ہے، اور یہ آگ کسی مسلمان نے نہیں لگائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آگ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، یہ اللہ پروردگار نے آگ لگائی ہے۔ اور کیوں لگائی ہے کہ شکایت کرنے والی نے یہ شکایت کہی تھی کہ میں اپنے اللہ کے پاس جا کر کہوں گی، اس معصوم ننھی پری بچی نے کہا تھا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس جا کر کہوں گی اور بتاؤں گی کہ یا پاک پروردگار، انہوں نے ہمارے گھروں کو کیسے آگ لگائی، ہمارے بوڑھوں کو کیسے قتل کیا، ہمارے جوانوں کو کیسے ان لوگوں نے جیلوں کے اندر ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج امریکہ میں لگی ہوئی آگ کے حوالے سے مختلف لوگوں کی زبان پر جو ہے وہ مختلف باتیں ہیں۔ کوئی جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کی طرح جو ہے وہ امریکہ کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے کہ یا اللہ اس آگ کے عذاب کو دور کر دے، اس آگ کو بجھا دے اور ان لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی اور ہر زندہ دل انسان، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور ہر زندہ دل انسان یہ بات یاد رکھ لے کہ یہ وہی امریکہ ہے جس نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہی امریکہ ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے۔ اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ آدمیت کی بات کرتا ہے،
پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آیا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکے پیاسے بند رکھا اور وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے مر گئی۔ اللہ نے اس جرم کی پاداش کے اندر اس دہشت گردی کے ارتکاب پر اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں ایک بلی بھی اتنی پیاری ہے۔ تو جن لوگوں پر کل امریکہ نے ہیروشیما پر بم ڈالا تھا اور وہ ہائیڈروجن ایٹم بم تھا، لاکھوں انسان جو ہے وہ پل بھر سے بھی پہلے وہ آگ میں جل کر ایسے ہو گئے کہ جیسے اس علاقے میں کبھی ان انسانوں کا وجود ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آگ تو کچھ نہیں ہے، یہ آگ تو جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی امریکہ کے ایک ایک کونے کے اندر ایسی لگی ہوئی لاس اینجلس کی آگ سے ہزارہا گنا زیادہ آگ بھڑکا دے۔ تو جو لوگ آج امریکہ کے لیے دعا کر رہے ہیں جیسے میں نے خود جاوید چودھری صاحب کا پروگرام سنتے ہوئے ان کے منہ سے سنا کہ وہ امریکہ کے لیے، آگ لگے ہوئے علاقے کے لیے، امریکہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں تو کم از کم انسان ہے اور اس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، کوئی پتھر کا پمپ نہیں ہے، گوشت کا اگر دل ہے تو یہ وہی امریکہ ہے جس نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا۔ وہی ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے بے گناہ عراقیوں اور شامیوں کے اوپر بے شمار بارود برسایا۔ یہ وہی امریکہ ہے جس کی اشیرباد سے یہودی فلسطین اور اہل غزہ کے اوپر اللہ اکبر، اللہ اکبر، آگ کے بم برساتے ہیں، آگ کے بم۔ تو یہ وہی امریکہ ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس نے افغانستان کے بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آگ کے بم گرائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کہیں آگ کا بمپ گرتا ہے وہاں موجود انسان ایسے صفحے ہستی سے غائب ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ آدمی کبھی یہاں پر تھا ہی نہیں۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا جن کے ساتھ ایسے حالات بیت جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امریکہ معمولی ترین بھی ہمدردی کا اور دعا کا حقدار نہیں ہے کہ کوئی بھی ذی شعور، بھلے وہ مسلمان نہ ہو، لیکن اگر وہ انسان ہے اور اس کی پسلیوں کے نیچے گوشت کا دل دھڑک رہا ہے، پتھر کا کوئی پمپ نہیں ہے، گوشت کا دل دھڑکتا ہے، تو کبھی بھی کوئی ذی شعور بندہ امریکہ کے لیے دعائے خیر نہیں کرے گا تو پرلے دور کی بات سوچے گا بھی نہیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ کی ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے کو، ہر شہر امریکہ کی ہر بستی کو اللہ تعالیٰ اس سے 1000 گنا زیادہ آگ کے سے بھر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم کسی کے لیے دعا بھی کریں یا کسی کے لیے بد دعا بھی کریں، ہمیں تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے نا۔ تو امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2931 نمبر پر یہ حدیث لاتے ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں لما کان یوم الاحزاب، غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی کئی نمازیں رہ گئیں، مس ہو گئیں، وقت نکل گیا۔ سارے نبی علیہ السلام کی نمازیں بوجہ جنگ کفار نے یک مشت مختلف جماعتوں نے مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا، اور امریکہ بھی یہی کر رہا تھا نا۔ یہ عراق پر حملہ آور ہوتا ہے تو نیٹو اتحاد بنا کر،
یہ فلسطین پر حملہ آور ہوتا ہے تو نیٹو اتحاد بنا کر، امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوتا ہے تو نیٹو اتحاد بنا کر۔ بریکٹ میں یہ بات سن لو، عقل مند ہو، مجھے بتانا تو نہیں تھا یہ تھا لیکن بتا بھی دیتا ہوں۔ اسرائیل نامی ملک کا غزہ اور فلسطین کے لوگوں پر حملہ کرنا یہ امریکہ کا حملہ کرنا ہے۔ تو یوم الاحزاب، غزوہ احزاب کے دن جب بہت ساری جماعتوں نے مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا اور امریکہ بھی دنیا اسلام پر مل کر نیٹو اتحاد بنا کر حملہ آور ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی کچھ نمازیں رہ گئیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، نماز عصر رہ گئی، نماز مغرب رہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی جو رحمت للعالمین تھے، اس کائنات میں حوا کی اولاد کے اندر اللہ کی کسی بندی نے محمد رسول اللہ سے زیادہ رحمت والا بچہ پیدا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رحمت للعالمین غزوہ احزاب کے میدان میں بد دعا کرتے ہیں، یا باری تعالی ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو کفار اور مشرکین کا نیٹو اتحاد تھا اس پر بد دعا کی، ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارن، یا اللہ ان بےایمانوں، ان کافروں، ان مشرکوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی یہ دعا کرتے ہیں، ہاں جی، اہل فلسطین یہ دعا کرتے ہیں، اہل افغانستان یہ دعا کرتے ہیں، اہل عراق اور اہل شام یہ بد دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ کیا بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ امریکہ کی ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہا، ہر بستی، ہر شہر کو آگ سے بھر دے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے شہروں اور بستیوں کو آگ سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر بد دعا کرتے ہوئے بد دعا کی کہ یا اللہ ان کافروں پر ایسا قحط نازل فرما جو لوگوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بھی مسلمان ان کفار کے اوپر بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی کافروں پر، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ انہیں شکست خوردہ کر دے، یا اللہ ان کو زلزلے کے اندر مبتلا کر دے، ان پر زلزلے مسلط کر، ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے۔ اور ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عراق پر حملہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 کروڑ مرتبہ بھی اگر امریکہ پر آگ مسلط کرے تو کم ہے۔ عراق تو میں نے بہت بڑی بات کہہ گئے ہوں، سوری۔ ایک مسلمان کو آگ میں جلائے جانے پر، ایک ہیروشیما کے بے گناہ انسان کو آگ میں جلائے جانے پر اللہ ذوالجلال ان گنت مرتبہ اگر امریکہ پر آگ کا عذاب مسلط کرے تو یہ کم ہے۔ اور یہ آگ کا جو عذاب ہے نا، یہ اللہ ذوالجلال کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلیبیوں کو، یہودیوں کو قیامت کے دن میں بھی آگ کا عذاب مسلط کرنا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اور آگ کا عذاب ان پر مسلط کر دیا، اور باوجود کہ جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ آگ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ لاکھوں گھر جل گئے ہیں، کروڑوں خربوں ملین آف بلین کا نقصان ہو گیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن آگ ہے کہ اس کا غصہ ابھی قابو میں آ ہی نہیں رہا اور وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ گویا کہ یہ منظر ہے کہ جہنم کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ ابھی تو میں نے مزید شہروں کو آگ میں غرق کرنا ہے اور تباہ کرنا ہے۔